حال سے پکار کے کہہ دیں گے کہ ہم جہنم کے بہنے والے لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، سمجھنے سوچنے کا کام نہیں اس سے لیتے۔ دیکھتے ہیں اہل جہنم کی کیا بات بتا رہا ہے قرآن۔ یہ ان کے اختیار کی بات ہے نا۔ لہم قلوب، قرآن کے الفاظ دیکھیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اگر تو یہ ہوتا کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو لا یفقہون بہا تو پھر مجبور ہو جاتے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود سوچ سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ پہلی چیز جہنم کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اندھے بہرے گونگے بنے رہتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اب پتہ چل گیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ کہ یہ لوگ جو ہیں، وہ جو ہم نے قانون بتا دیا ہے کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، یہ لوگ جو ان صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود، یہ ہیں ساری صلاحیتیں، اس کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں ایسے لوگ نظر آئیں سمجھ لو کہ یہ اہل جہنم ہے، یوں ہوئی پہچان ہو گئی یہیں اسی دنیا کے اندر کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں۔ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اور آپ کے ہاں کا جو مروج اسلام یا شریعت چلی آ رہی ہے، اس میں عقل سے کام لینا ہی ممنوع ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی تو صورت ببیں عالم مپرس، ان کی تو کیفیت بتا دے گی کہ جہنم کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اولئک کالانعام، پہلے جو کہا کہ یہ انسانی سطح کے اوپر نہیں، حیوانی سطح پہ ہے، اور فوراً ہی اس کے بعد یہ کہا بل ہم اضل، یہ تو مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ بھی اپنے اختیار سے اڑ کے جہاں جی چاہے بیٹھے، یہ عقل و فکر سے کام لیتے ہی نہیں، حیوانات سے بھی۔ کسی گائے پہ بھی دھوپ آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے سائے میں چلی جاتی ہے، یہ نہیں اٹھتا، یہ کہتا خدا نے لکھا ہی میری قسمت میں ایسا ہے تو میں کیسے اٹھ سکوں یہاں سے۔ عقل و فکر سے کام نہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیا بات ہے لفظ غافلون کی، کہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اس کی طرف سے بے خبر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان کو کام نہیں ملاتے۔ یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور سے سنتے ان کی بات اور پھر عقل و فکر کی روح سے اسے جانچتے پہچانتے تو آج ہم جہنم میں کیوں ہوتے؟ ایک ہی بات سے جہنم سے الگ ہونے یا جہنم سے بری ہونے کا، نجات جسے آپ کہتے ہیں، اس کا معیار قرآن نے بتا دیا۔ یہ بات کہ جو بات کہی جائے کہ یہ خدا نے یہ کہا ہے، اس کو غور سے سنا جائے اور پھر عقل و فکر سے کام لے کر اس کے مطابق عمل کیا جائے، عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ یہاں سمع یعنی سننا جو ہے ہمارے ہاں، وہ سننا ایسا ہی ہے، قرآن جتنا سنا جاتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں جو سنی جائے، لیکن وہ ایسا سنا جاتا ہے کہ جس کے بعد عقل و فکر کا اس میں ضابطہ ہی نہیں آتا، بلا معنی الفاظ سنے جاتے ہیں جن کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا، جس کے معنی معلوم نہیں ہے، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حافظ سے سن رہے ہیں، نہ حافظ صاحب کو علم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے، نہ سننے والے کو علم ہے کہ میں جو سن رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے۔ تو اس سننے کو سننا کہیں گے وہ؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر ہم سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے، جو الفاظ آپ سنیں جن کے معنی آپ کو معلوم نہ ہوں تو اس کے بعد ان الفاظ پہ عقل و فکر سے غور کرنے کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے صاحب۔
اولئک کالانعام ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بھینس کو بھی سنا دیا آپ نے، انسان کو بھی سنا دیا۔ ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، یہ تھے وہ گناہ، اعتراف کیا انہوں نے اپنے گناہ کا۔ یہ بھی ایک عجیب اصول ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے مقامات ایسے اصول بیان کر جاتی ہے جہاں سے دستور بھی مرتب ہو سکتے ہیں مملکتوں کے، اور قوانین کے ضابطے بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے انہی دو آیتوں سے آپ دیکھیے ضابطۂ قانون کیا مقرر، کون سا قانون مقرر ہوتا ہے؟ متعین یہ ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے یا دی جانی ہے سزا، یا جس کو مجرم قرار دیا جانا ہے، پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قانون پہنچ چکا تھا تم تک جس کی روح سے یہ سزا تمہیں اب دی جائے گی؟ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کسی کو مجرم قرار دینے کی کہ اس تک وہ قانون پہنچ چکا ہو۔ اور کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی اہم شک ہے۔ اگلی بات ہے اور ناقل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس قانون کے سمجھنے کی صلاحیت ہو، نہ ہو تو سمجھانے والے موجود ہوں۔ وہ جو کہا ہے کہ کیا وہ آئے نہیں تھے تمہارے پاس جنہوں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری ہے مملکت کے لیے ایسا انتظام کرے کہ ہر فرد تک وہ قانون پہنچے اس شکل میں کہ وہ سمجھ جائے کہ قانون کا مطلب کیا ہے۔ پھر اگلی چیز شک کس کی یہاں سے یہ مرتب ہوئی کہ ہر مجرم یا ملزم کو اس کا موقع بہم پہنچایا جائے کہ وہ ایکسپلین کرے، وہ اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ اسی لیے وہ کہا ہے نا کہ ابھی اندر گئے نہیں ہیں جہنم کے، وہ باہر ہی ہیں، وہ چوکیدار جو ہیں اس سے باہر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے طرف آئے تھے یہ وارن کرنے والے یا نہیں آئے تھے؟ اب اسے موقع دیا گیا ان کو، نہیں آئے ہوں تو وہیں کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم تک تو نہیں آئے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی جرم ہی عائد نہیں ہوگا، انہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو گویا یہ موقع بہم پہنچانا چاہیے ہر ملزم کو کہ وہ اپنی ڈیفنس میں، اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ خدا نے تو ابلیس سے بھی یہ کہا تھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی یہ موقع دیا تھا ایکسپلین کرنے کا اپنی پوزیشن کو، اپنی مدافعت میں جو کچھ وہ کہنا چاہے اس کے لیے خود پوچھا تھا۔ تو گویا یہ چیز بھی آئی کہ قانون وہی قانون کہلائے گا کہ جس میں ملزم کو یہ پورا موقع دیا جائے کہ جو اس نے مدافعت میں کہنا ہے وہ کہے، اس کے بعد اگر وہ چیز جرم ثابت ہوتی ہو تو پھر وہ مستوجب سزا قرار پائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ یہ احکام یا قوانین کی شکل میں ہی دیے گئے ہوں، اس میں جو اصول دیے گئے ہیں وہاں سے قوانین مستنبط ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن سے قوانین سازی کا۔ ابلیس جیسے ملزم کو بھی جب بغیر مدافعت پیش کیے ہوئے مستحق سزا نہیں قرار دیا جاتا تو اور پھر کون ہے؟ اور خدا ہے جو ان سے پوچھتا ہے، اتنے بڑی مطلق قوتوں کا مالک، اور پھر علم بھی جس کو یہ ہے، اس کے باوجود وہ یہ چیزیں اس لیے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت اور گائیڈنس اور رہنمائی ہے کہ قوانین مملکت کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس انداز سے یہ ساری بات آئی ہے کہ خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اپنے جرم کا۔ اور اگر یہ سارے دلائل اس طرح سے بیان ہو جائیں اور اسے معلوم ہو ملزم کو کہ گواہ بھی بنائے ہوئے جھوٹے نہیں ہیں اور یہ جج بھی کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ قرآن نے کہا ہے، عدل جسے آپ کہتے ہیں، قانونی عدل بھی، یہ جسٹس جس کا نام رکھا جاتا ہے،
ہمارے ہاں یا ساری دنیا میں اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے قانون کی ہے جسٹ